السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں UC 36 میں، راجہ ایسر محمود صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ PTI کے سینئر رہنما ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں وائس چیئرمین کے لیے، کیا کیا اپنے علاقے میں کام کروائے، آگے کیا جذبہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اس وقت PTI پر اور ان کی قیادت پر۔ ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ خبرنامہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لینے آئے ہیں۔ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میری جو بلدیاتی الیکشن میں مجھے پارٹی کی طرف سے وائس چیئرمین ہوں میں UC 36، جس میں کرال، پاک، ملالی اور مختلف ایریاز آتے ہیں۔ تو میرا جو سیاست کا جو سٹرگل ہے وہ علاقے کے اندر 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ میں PTI کی طرف سے آج سے 12 سال پہلے علاقے کے اندر ایک جذبہ لے کے آیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی آواز، عمران خان صاحب کی آواز کو لے کے ہر گھر میں، ہر دروازے تک میں نے پہنچائی ہے۔ ایک ٹائم تو ایک ایسا تھا کہ جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو بڑی بری باتیں بھی لوگوں سے سننی پڑی، ہر طرح سے مشکلاتیں بھی پیش آئی، بڑے بڑے مافیاز کو تکلیف ہوئی اس بات سے کہ یہ کہاں سے کون سی پارٹی آ گئی ہے، یہ کیسے کون سا بندہ آ گیا، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو بڑا پریشر آیا ہر طرح سے، لیکن اللہ کا شکر ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ جیسے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں ایک یہی میسیج دیا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ چلیں، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بعد ایک قافلے بنتے گئے، لوگوں کی جو ہے وہ ہماری ایک ٹیم بنتی گئی، اور ٹیم بنتے بنتے الحمدللہ اللہ کا آج بڑا کرم ہے ہمارے کو اوپر کہ ہماری جو یونین کونسل ہے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ایک مضبوط ٹیم موجود ہے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں کہ آج الحمدللہ جیسے کہ بلدیاتی الیکشن آیا ہے، ہماری آپ کمپین بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری یونین کونسل میں الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو ترقیاتی کام آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے ایک ایسا MNA ڈاکٹر طارق فضل چودھری جس نے اس علاقے کی تباہی مچائی ہوئی تھی، الحمدللہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹ رہی ہے 3 سال کے اندر ہم نے بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ ہمارے MNA راجہ خرم نواز نے صرف اس یونین کونسل میں نہیں، پورے حلقہ NA 52 کے اندر ایک مثالی ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ ہماری پاک پنوال کی جو روڈ تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، وہ الحمدللہ ان سے میں نے بنوائی، اور ڈسپینسریاں بنوائی، گلیاں، سیوریج، اور مزید جو اور ترقیاتی کام تھے وہ بھی علاقے کے اندر الحمدللہ ہم نے کروائے ہیں۔ اچھا ایسر صاحب، بلدیاتی الیکشن کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، PTI کا ہے، یا پیپلز پارٹی کوئی بھی رہنما ہے، چاہے وائس چیئرمین ہے، چیئرمین ہے، دوڑیں لگا دی ہیں بلدیاتی الیکشنوں نے سب کی۔ کہاں تک آپ کے پینل کی تیاری ہے؟ حلقے کے اندر آپ کی کیا کارکردگی تھی؟ آگے کیا لگتا ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن آتے ساتھ ہی آپ نے جو مختلف پارٹیاں ہیں جو ہمارے مخالف امیدوار ہیں، پہلے تو وہ 5 سال کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ علاقے کے اندر بھی جائیں، لوگوں سے بھی پوچھیں نا، تو وہ صرف ایک فصلی پٹیرے نہیں جو ہوتے ہیں، ایک ساون کے اندر جیسے مینڈک نکلتے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے اندر کے لیے نکل آتے ہیں لوگوں کے دروازوں کے، چوروں کی طرح نہیں، جس سے چور ہوتے ہیں دروازوں کے اندر گھس کے جو ہے نا لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ووٹ کے لیے۔ تو یہی ان کا ابھی آج کل حالات چل رہے ہیں، لیکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، ہم جس جگہ پہ بھی گئے ہیں ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے کے لیے، الحمدللہ ہماری پارٹی کو، ہمارے MNA کو، ہمیں اللہ پاک نے یقین جانے لوگوں کے اندر، لوگوں کے آگے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ لوگوں ہمارے ساتھ، لوگوں کی سپورٹ ہے، ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں، نوجوانوں کی ہے، ہر جگہ پہ لوگ ہمارے ساتھ ایک شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے قافلے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ ہر جگہ پہ، ہم جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں یقین جانے پوری فیملی ہمارے ساتھ جو وہ ہے، نوجوان، بزرگ، انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف اور صرف
آپ کو ووٹ دینی ہے، عمران خان کو ووٹ دینی ہے، راجہ خرم کو ووٹ دینی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی کو نہ چوروں کو مانتے ہیں، نہ ہم ڈاکوؤں کو مانتے ہیں، اور نہ ان جو 2 مہینوں کے اندر بلدیاتی الیکشن کے اندر فصلی پٹیرے نکل کے آتے ہیں، ہم ان کو بالکل نہیں مانتے. تو بڑا اچھا رسپانس عوام کے اندر ہمیں مل رہا ہے. اچھا ایسر صاحب 44 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، بڑے بلدیاتی کام انہوں نے کروائے بھی ہوں گے، رہ بھی گئے ہوں گے. آپ کی اس یونین میں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ اپنی حکومت میں نہیں کروا سکے، اور اگر نیکسٹ ٹائم اب آپ کو وہ پوسٹ ملتی ہے، آپ نامزد ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو کون سے آپ کی نظر میں ایسے اہم کام ہیں جو آپ ابھی کروائیں گے اس موقع پر؟ بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہمارا جو مین سب سے پہلے بنیادی ایشو جو تھا وہ روڈ کا تھا. وہ ہماری جو مین روڈ ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. کچھ حد تک تو ہم نے روڈ بنوائی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے 3 سال رہی ہے. تو بدقسمتی سے اگر ہماری گورنمنٹ اللہ اگر چاہتا تو پوری ہو جاتی، تو الحمدللہ ہماری جو کچھ روڈ کا حصہ رہ گیا تھا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کروانا تھا. اس کے بعد دیکھیں ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو بقایا کام، بلکہ ہم نے ٹینڈر کروائے ہوئے تھے وہ بھی ٹینڈر ادھر ادھر ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہاں پہ چلے گئے. لیکن جو میرا جو پلان ہے انشاءاللہ یونین کونسل کے اندر یہ جو مافیا ہیں جو لوگوں کو صرف گلی نالی کی سیاست کے اوپر ووٹ مانگتے ہیں یا لوگوں کی ووٹوں کو خریدتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو میرا پلان ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں عزت ملی تو انشاءاللہ یہ جو مافیا ہیں انشاءاللہ یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، جو لوگوں کے ساتھ پچھلے 20-30 سالوں کے ساتھ سے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے آ رہے ہیں، ظلم کرتے آ رہے ہیں علاقے کے اندر. انہوں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا. ہم جو الحمدللہ ہماری 3 سال کی کارکردگی میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا تھا ہم نے حکومت کے مزے نہیں لیے، کام کیے ہیں. انشاءاللہ جو میرا پلان ہے یو سی کے اندر ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو ایک ایسا ہم نے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے کہ ان کو نیگیٹو چیزوں سے نکال کے ایک پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آنا ہے، تاکہ ہماری جو یو سی کا نوجوان ہے وہ ایک ابھرتا ہوا چہرہ نظر آئے، ہمارے ملک کا نام روشن کرے، ہمارے پاکستان کا نام روشن کرے، ہماری یو سی کا نام روشن کرے. میرا تو یہی پلان ہے کہ نوجوانوں کو جس طرح میں سٹرگل کر کے آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، پازیٹیو صلاحیت، ان کو سپورٹ کروں گا تاکہ وہ آئیں اور معاشرے میں جائیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں. اچھا ایسر صاحب 26 تاریخ کا خان صاحب نے اعلان کر دیا، لانگ مارچ رواں دواں ہے. کبھی خان صاحب کدھر اپنا بیانیہ تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی کس سائڈ پہ گھوم جاتے ہیں. پہلے آرمی چیف کا نام تھا کہ ہم آرمی چیف کو نامزد کر کے اس کے بعد آئیں گے، اس کو اٹھیں گے نہیں. ابھی وہ بھی بیانیہ خان صاحب نے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں اب نون لیگ جو پی ڈی ایم ہے یہی بیانیہ وہ اپنائیں اور وہ اپنی مرضی کے چیف آف آرمی سلیکٹ کریں. اب 26 تاریخ ڈیٹ دے دی ہے، پنڈی، راول پنڈی یا اسلام آباد میں خان صاحب نے ڈیرا جمانا ہے. کیا لگتا ہے روڈوں پہ لوگوں کو اسی طرح ذلیل کرتے آئیں گے یا ڈیرا جمائیں گے؟ بالکل، پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو خان صاحب کا جو ہماری پارٹی کا لانگ مارچ کے حوالے سے جو ایک سٹرگل ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہے. ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن جب تک نہیں ہوں گے ہم اسی طرح لانگ مارچ کرتے رہیں گے. اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس گورنمنٹ نااہل ڈاکو چور یہ اس گورنمنٹ میں جو آئے ہیں، آپ دیکھ لیں 6 مہینوں کے اندر انہوں نے غریب کا جینا حرام کر دیا ہے. بجلی کے بلوں کو، گیس کے بلوں کو، غریبوں سے انہوں نے روٹی چھین لی ہے. تو ان نااہل چوروں ڈاکوؤں کو جو صرف اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے یہاں پہ اس گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہے 6 مہینوں کے اندر انہوں نے صرف اپنی کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیا، عوام کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. تو خان صاحب کیوں نہ آئے روڈوں کے اوپر؟ ایسر صاحب یہاں پہ دیکھیں، آپ تو آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، داخلی خان صاحب نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہیں. کنٹینرز جو 1 ارب سے تجاوز کر گئے ان کے رینٹ، وہ تیار ہیں. ایف سی تیار ہے، اسلام آباد پولیس تیار ہے، یہاں تک کہ انہوں نے رینجرز بھی طلب کر لینی ہے موقع پہ. تیاریاں ان کی مکمل ہیں. آپ کی تیاریاں ہیں اس کے مقابلے میں؟ پولیس بھی ہماری ہے، رینجرز بھی ہماری ہے، ایف سی بھی ہماری ہے. رانا ثناءاللہ اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو، بدماش، قبضہ گروپ.
اس ملک کی یقین جانے کہ یہ اسلام کے نام پہ کے اوپر یہ ہمارا ملک بنا ہے، لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کو دیکھ لیں کہ ایک ایسا وزیر داخلہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جو صرف ڈیمانڈ کرتی ہے صاف اور شفاف الیکشن کا، پرامن احتجاج کرتی ہے، فیملیز آتی ہیں، نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، کیا یہ اپنے حق کے لیے روڈوں پہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں۔ ہمارا تو پرامن احتجاج ہے، ہمارے پرامن احتجاج کو دیکھ لیں۔ رانا ثناء اللہ جیسا ڈاکو پچھلے آپ نے 25 جولائی کو جو اس نے ظلم کیا ہے، یہ کسی بھی ملک میں ہوتا ہے، کسی معاشرے میں ہوتا ہے؟ وہ یقین آپ خود دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے اوپر پولیس کے ریڈ ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سینئر قائدین ہیں، پولیس کے چھاپے، جیسے کہ ہم اس ملک کے دہشت گرد آ گئے ہیں کوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر رانا ثناء اللہ جیسے ڈاکو اگر وزیر داخلہ ہوں گے تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیسے سدھریں گی؟ تو ہمارا تو پرامن احتجاج ہے، ہماری تیاری ہے، اور ہم نے تو پرامن رہنا ہے، اور اس ملک کے لیے ہماری خدمات جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اچھا ایسا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 25 مئی کو جس طرح ڈی چوک کو ایک دھواں دار بنا دیا گیا تھا، شیلنگ ہوئی تھی، پتھراؤ ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بھی طرف سے، تو کیا لگتا ہے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بھی اسی طرح تبدیل ہو جائے گا، یا پھر یہ پرامن اپنے مقام تک پہنچ جائے گا؟ دیکھیں جی، ہم تو پرامن رہیں گے، ہمارا تو ایک جمہوریت یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ پرامن رہ کے ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ ایک ڈاکو بدماش ہے، وہ تو سمجھ لیں کہ 2-4 مہینوں کے لیے صرف آئیں اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے۔ ہم نے تو پرامن رہنا ہے، اور اگر انہوں نے اس طرح کا ظلم کیا تو میں تو اپنی جو ادارے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اس عوام کے ساتھ مزید ظلم نہ ہونے دیں، سٹینڈ لیں، کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہمارا ملک جیسے پہلے خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک ترقی کی طرف چل رہا تھا، تو اس ملک کو آپ اسی طرح سے اگر ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو آج دیکھیں عوام کے اندر دیکھ لیں، نوجوانوں کے اندر دیکھ لیں، عمران خان کے علاوہ ابھی تک کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا ایسا صاحب، یہاں پہ آپ کی یوسی 36 میں جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کے مد مقابل آپ کے جو کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں جو نون لیگ کے رہنما کھڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسا مقابلہ لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹف ہے، نارمل ہے، کس طرح جیت ہوگی؟ ہمارے خلاف جو اس ٹائم یہ جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں تو انہوں نے مل کے آئے ہوئے ہیں ہمارے خلاف۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 مہینے کے لیے یہ نکلتے ہیں مینڈکوں کی طرح، جیسے ساون میں مینڈک نکلتے ہیں، تو آئیں انشاءاللہ، ہم بھی تیار ہیں مقابلہ کریں۔ کیا لگتا ہے مقابلہ ٹف ہے یا نارمل ہے؟ آپ دیکھ لیں گے، آپ ابھی خود عوام میں سروے کر رہے ہیں، آپ ہر گھر میں جائیں گے تو لوگوں کی یہی آواز ہوگی کہ ہم نے راجہ ایسر کو، راجہ ذوالفقار کو، عمران خان کو، راجہ خرم کو ووٹ دینی ہے، ہم نے کسی مافیا کو ووٹ نہیں دینی ہے، ہم نے قبضہ گروپوں کو ووٹ نہیں دینی ہے، ہم نے حق اور سچ کو ووٹ دینی ہے۔ تو الحمدللہ میری یوسی کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو منتخب کرنا ہے۔ اچھا ایسا صاحب، جاتے جاتے اپنے یوسی 36 کے ویورز کے لیے، کارکنوں کے لیے ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یونین کونسل جو ہماری ہے 36 کرال جس میں ہے، اور کرال کے اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں، ملالی ہے، روڑا ہے، پاگ ہے، جلیار ہے، میں تمام لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن آیا ہے اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، اپنی ووٹ کا جو استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف مجھے ہی ووٹ دیں، آپ اس ووٹ کو، میں کہتا ہوں کہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر دیں گے تو ایک نسلوں تک اس کا ایفیکٹ جاتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو 31 دسمبر آ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے ڈور ٹو ڈور اسٹرگل کرنی ہے، ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ جیسے پہلے ہم علاقے کے اندر ایک اسٹرگل کر رہے تھے، ایک ہمارے علاقے کے اندر ایک پرامن ترقیاتی سفر چل رہا تھا، تو اسی طرح اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بھی ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ جو محرومیاں ہیں یوسی کے اندر وہ بھی دور ہوں گی، اور ہمارا علاقہ اسی طریقے سے ترقی کرے گا۔ 31 دسمبر کو بڑھ چڑھ کے بلے پہ مہر لگائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ میں 31 دسمبر کو بلے پہ مہر لگا کے ہمیں کامیاب کروائیں انشاءاللہ۔ جو ہم پہ آپ ٹرسٹ کریں گے،
جو ہمیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ ہم اس کے ریٹرن آپ لوگوں کی جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل کریں گے. بہت شکریہ ایسے صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو جی ناظرین، ووٹ آپ کے پاس ایمانت ہے. ووٹ پارٹی کو نہ دیں، ووٹ جس شخصیت کو آپ دے رہے ہیں اس کے کردار پہ ضرور نظر ڈالیے گا. وہ کس کردار کا مالک ہے، کس طرح اس کے بیک پہ آپ کا کام کرواتا رہے، آگے وہی کام کس طرح سے کروائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.